चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज काबीना का खसूसी इजलास जो है वो बुलाया गया, और उस इजलास में आपके इल्म में है कि काबीना को जो एक बैरूनी साजिश के हवाले से जो एक धमकी है, जिसका ज़िक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी 27 मार्च की तकरीर में भी ज़िक्र किया था, उसके हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। चूँकि वो एक ऑफिशियल सीक्रेट है और काबीना यानी कि मतलब हुकूमत के सामने उसको जो है वो पेश किया गया। मैं समझता हूँ कि खुलेआम जो है ब्लेटेंट किसी मुल्क को जो है वो इस किस्म की जो है वो धमकी पिछले 3 साढ़े 3 साल में हमने नहीं देखी। और ये जो कुछ हो रहा है उस धमकी के अंदर मल्टीपल टाइम जो है वो नो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया गया है, और नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जो है वो उसको जोड़ा गया है, जिक्र किया गया है। और ये ऐन उस वक्त ख़त्म मसूल होता है 7 मार्च को, जब 8 मार्च को अपोजिशन की जानिब से नो कॉन्फिडेंस जमा करवाई जाती है। तो उस मौका के ऊपर उस ख़त का मौसूल होना, उस ख़त में नो कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को जोड़ना और अपोजिशन का यहाँ नो कॉन्फिडेंस जमा करवाना, इसमें मैं समझता हूँ कि अब किसी किस्म का कोई ना कोई कन्फ्यूजन रह गई है, ना कोई मुबालगा रह गया है। और आज पाकिस्तान के जो मारूफ एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनके साथ भी जो है उसकी जिस्ट जो कैबिनेट के मिनट्स हैं वो शेयर किए गए हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो कि इस बैरूनी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने के हवाले से, तो पाकिस्तान की आवाम में उन्होंने जाना है और पाकिस्तान की आवाम उनसे ये सवाल पूछेगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ना कौमी सालमियत के ऊपर सौदेबाजी की, ना कौमी खुद मुख्तारी के ऊपर सौदेबाजी की, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी की जो है वो बुनियाद रखी। और आज वो लोग उस रजीम चेंज की नो कॉन्फिडेंस को लीड कर रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर ड्रोन हमलों की इजाज़त दी, जो इस मुल्क के अंदर हमेशा बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर जो है वो काम करते रहे, जिनकी दौलत लूट मार करके जो है वो बाहर पड़ी हुई है। और नवाज शरीफ जो है उसके अंदर एक करलीदी स्टूज के तौर के ऊपर बैरूनी आलमी ताकतों का जिन्होंने ये साजिश रचाई है, उनके एक स्टूज का किरदार अदा कर रहे हैं, जो वहाँ बैठकर जिन्होंने मुलाकातें की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। वो अपने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस साजिश को भी नाकाम बनाएंगे। इस साजिश की जो कठपुतलियाँ हैं, चाहे वो फजल रहमान हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, आगे उनके बच्चे हों, हमें कोई आड़ नहीं है उनकी कठपुतलियों के नाम लेने के हवाले से कि आज पूरी कौम उनको जान चुकी है और पूरी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपका फ़लाँ इत्तेहादी चला गया, फ़लाँ इत्तेहादी चला गया। तो बुनियादी तौर के ऊपर हमने आज इत्तेहादियों को भी ये दावत दी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के मफाद को महलूज़ खाते रखा और उस दिन उन्होंने 27 के जलसे में भी बड़ी मोहतात गुफ्तगू की। आज भी हम उस मुल्क का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हम हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की मफाद के लिए पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर किसी की ग़ुलामी करने को भी तैयार नहीं। और मैं समझता हूँ इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान क्लियर हैं। पूरी काबीना ने आज कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर की आज़ाद खारजा पॉलिसी की जो है वो तारीफ़ की है, और पूरी काबीना ने जो है वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े होने का जो है वो ऐलान किया। ये जज्बात मैं जो है वो आपके साथ पूरी काबीना के शेयर कर रहा हूँ, और वो जज्बात, यही जज्बात जो हैं वो पूरे पाकिस्तानी कौम के भी। पीडीएम तो आपकी मुखालफ थी, आप आलमी साजिशों का शिकार उसे कह सकते हैं, लेकिन आपकी इत्तेहादी भी उनके साथ जाके खड़े हो गए। आर्मी चीफ के वकील फारूक नसीम भी जो है वो उनके साथ खड़े हैं, तो क्या ये भी आलमी साजिश का शिकार हुए? देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये मालूम नहीं है, अनजाने के अंदर वो हिस्सा बने। यही वजह है कि आज हमने उनको दावत भी दी और हम उनको फिर रीच आउट करेंगे।
یہ خارج امکان نہیں ہے. ہم ان کو ریچ آؤٹ کریں گے, ہم ان کے تک حقائق رکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج شاہ محمود صاحب کی واپسی کے اوپر ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم یہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا کے بھی اس کے اندر اس چیز کو سامنے لے کر آئیں. جیسے ہی ہمارے وزیر خارجہ پہنچ جائیں گے, اس حوالے سے جو ہے وہ ایک حتمی فیصلہ بھی ہو جائے گا. یہ رائے بھی کیبنٹ کے اندر ہی ڈیولپ ہوئی ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے, ایک منٹ آ رہا ہوں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اب کسی ملک کا نام لیں, اس کے ساتھ جڑی جو ہے وہ سینسٹیوٹیز بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی قوم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس سازش میں پاکستان کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوں. اس سے پہلے کوئی نو کانفیڈنس کا معاملہ نہیں تھا, اس سے پہلے کوئی ایسی موو نہیں تھی. یہ اچانک جو موو سامنے آئی اور اس موو کے اندر یہ تمام چیزیں جو تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں, اس کا ہم نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ اس دھمکی امیز خط کے اندر ملٹیپل ٹائم یعنی متعدد بار جو ہے وہ نو کانفیڈنس موو کی کامیابی کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ساتھ جوڑا گیا ہے. کوئی ملک بھی دنیا میں اس طریقے سے ایروگنٹ انداز سے آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. یہ تمام تر جو سفارتی آداب ہیں, جو سفارتی طریقہ کار ہیں, ان کے بھی یہ خلاف ہے. احمد لیاقت حسین نے پیپلز پارٹی کی طرف سے دیے گئے افسانے میں شرکت کی, تو ایک اور آپ کے جو رکن ہیں وہ باغی ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں, اس پہ نہیں میں سمجھتا کوئی فرق پڑتا ہے. فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, چیف جسٹس کو وزیر اعظم پیشکش کر چکے ہیں, تو قومی سلامتی کے اداروں کو کیا قومی سلامتی کے معاملے پر حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں جب اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے, پاکستان کے تمام آئینی اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ کوئی عمران خان کے لیے دھمکی نہیں ہے. عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. یہ کسی بھی وزیر اعظم کو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ سلسلہ میں پوری قوم کو کہہ رہا ہوں, یہ اب بند ہونا چاہیے. جہاں پر پہلے ایک فون کال آتی تھی ڈھیر ہو جاتے تھے, مطالبات مان لیے جاتے تھے. آپ نے یہ دیکھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور اب وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے بطور وزیر اعظم ہے, اسی وجہ سے آپ کو یہ ایک چینج بھی نظر آ رہا ہے. سر یہ بتا دیں, پاکستانی سابق سفارتکار کے مراسلے کو آپ کیسے کسی ملک کی دھمکی اور سازش قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس ثناء اللہ صاحب, میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک بلیٹنٹ تمام جو ایک سفارتی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ہٹ کے, ایک روٹین کے تمام فارمیلٹیز سے ہٹ کے ایک چیز ہے. اس کا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ڈس آنیسٹی نہ کریں. یہ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ڈس آنیسٹی نہ کریں. ہم اپنی قوم کے سامنے سچ لے کر آئیں, ورنہ فضل الرحمان آ کے کہتے ہیں ہاں جی ہم نے بھی دستخط کیے تھے ڈرون حملوں کے اوپر اجازت دینے کے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. جی آپ کا سوال. کوئی منسٹر جذباتی ہوا ہے؟ دیکھیں, پوری قوم کے جذبات ہیں. جنہوں نے 1.70 کروڑ ووٹ دیے ہیں عمران خان کو, ان کے جذبات ہیں. اور عمران خان نے چاہے وہ اسلاموفوبیا کا مقدمہ ہو, ناموس رسالت کا مقدمہ ہو, عمران خان نے پاکستان کا دنیا کے اندر بہترین انداز سے مقدمہ لڑا, کشمیریوں کا مقدمہ لڑا. کسی جگہ کے اوپر بھی وزیر اعظم صاحب نے قومی غیرت کے اوپر, ملکی مفاد کے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دی. یہ پوری قوم کے جذبات ہیں. اسی وجہ سے عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے اور لوگ تیار ہیں ہر قسم کی سازش کا مقابلہ کرنے. اچھا سر, ایم جو اپوزیشن کے ساتھ ملیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں؟ دیکھیں, یہ ان کی ایک اپنی چوائس ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ حقائق جائیں, جو کہ یقیناً جائیں گے, وہ کوئی سیکنڈ تھاٹ بھی ان کے مائنڈ میں آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال تو پھر ہوگا, یہ سوال تو پھر سب سے ہوگا, اور حق بجانب ہے کہ آیا وہ کسی بیرونی سازش کا جو ہے وہ حصہ بن گئے. اور یہ جواب تو پھر پاکستان کی عوام کو دینا پڑے گا. اور یہ سوال پھر جو ہے ان تمام لوگوں سے پاکستان کے ہر گلی گلی کوچے کوچے میں پوچھا جائے گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا عسکری قیادت نے یہ خط دیکھا ہے اور اس نے کیا رد عمل وہ آلریڈی کلیریفائی کر چکے ہیں ان کے پاس. فاروق صاحب یہ بتائیں کہ 172 کا نمبر وہ شو کر رہے ہیں, وہ اپنی طرف سے جیت چکے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی میدان میں ہیں, گیم میں ہیں. عباس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ہمیشہ آخری گیند تک مقابلہ کرنے والے ہیں, فائٹر ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ فائٹ کی ہے.
اور وہ اپنی ذات کے لیے فائٹ نہیں کر رہے، کوئی چوری بچانے کے لیے، کوئی عمران خان کی جائیدادیں باہر نہیں ہیں، کوئی اقتدار عمران خان کی کوئی مجبوری نہیں ہے. لہذا عمران خان نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے، اس پرنسپل سٹینڈ کے لیے ہم بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، پوری قوم بھی عمران خان کے ساتھ ہے. جی کاشف صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج سے تقریباً 2-2.5 سال 4 سال پہلے نون لیگ کا یہی معاملہ تھا کہ پیناما لیگ کی انٹرنیشنل سازش ہوئی اور آپ روڈوں پہ تھے. آج 3.5 سال بعد تحریک انصاف کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوتی ہے اور نون لیگ سڑکوں پہ ہے. کیا آپ اس وقت استعمال ہوئے جو اپوزیشن اب استعمال ہو رہی ہے، اس رویے پہ سیاستدان کیا کریں گے؟ نہیں کاشف، دو مختلف چیزیں. جو پاناما لیکس ہے، پاناما لیکس میں پوری دنیا بھر کی آف شور کمپنیاں سامنے آئیں. اس آف شور کمپنیوں کے اندر پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے ان کے فلیٹس بھی سامنے آ گئے. تو وہ تو ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ چیز تھی. کیس چلا، کیس میں انہوں نے اپنے جو فلیٹس تھے ان کا انہوں نے جواب دینا تھا. یہاں ایک معاملہ مختلف ہے. یہاں غیر ملکی طاقتیں جو کہ پاکستان کے اندر پہلے بھی انفلوئنس کرتی رہی ہیں، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور وہ ایک رجیم چینج کی بات کر رہی ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑ رہی ہیں، اور نو کانفیڈنس کی ناکامی کی صورت میں پاکستان کو جو ہے وہ خطرناک نتائج کی دھمکی دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم جو ہے وہ غیرت مند قوم ہے اور غیرت مند قوم ہے، اور ہم نے اپنی سالمیت کے لیے اور قومی غیرت کے لیے پہلے بھی ہم نے سٹینڈ لیے ہیں، اب بھی ہم سٹینڈ لیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان اس پہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بہت شکریہ.